چلے شکر ہے حضور. میں نے پہلا سوال یہ ہے کہ مطلب آپ کس مقصد کے لیے ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں, یہ تھوڑا وضاحت فرما دیں. آپ کیا سوچتے ہیں میرا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں میرا مقصد کیا ہے؟ نہیں, آپ اپنی زبان میں بتا دینا. میرے برے مقاصد ہیں. میرے برے مقاصد ہیں. نہیں صحیح بتائیں نا. مطلب میں آپ کو شیعہ بنانا چاہتا ہوں. میں آپ کو شیعہ بنانا چاہتا ہوں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیعہ بنانا. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیعہ بنانا. برا مقصد. برا مقصد. اچھا اس طرح سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں سمجھ آ رہی ہے. ہاں سمجھ آ رہی ہے. اچھا, میں آپ کو چند سوالات کرنا چاہتا ہوں ہر لحاظ کے بارے میں. کیا آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں؟ پتہ نہیں, مجھے ہر سوال کے جواب نہیں آتے بھائی. مجھے کچھ سوالوں کے جواب آتے ہیں. مجھے کچھ سوالوں کے جواب آتے ہیں. ہر چیز کا جواب نہیں آتا مجھے. ہر چیز کا جواب نہیں آتا مجھے. ماشاءاللہ, کیونکہ میرا علم اتنا ہے. اور سوال کسی بھی موضوع سے ہو سکتا ہے. سوال کے علم کم ہو سکتا ہے نا. سوال سخت تو جواب نہیں دے سکیں گے. سخت تو جواب نہیں دے سکیں گے پھر. تو کیا میں اب سوال کرنا شروع کروں؟ شاید آپ کو آ جائیں یا شاید آپ کو شاید آ جائیں. آپ سوال کریں. شاید آ جائیں. آپ سوال کریں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضور نے فرمایا پہلا خلیفہ علی علیہ السلام ہے. کیونکہ ہم مانتے ہیں, الحمدللہ میں سنی ہوں, حنفی قادری ہوں, یعنی کہ بریلوی جسے بولتے ہیں, تو میں وہ ہوں. لیکن الحمدللہ ہم پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مانتے ہیں. تو اس کے بعد دوسرا سیدنا فاروق اعظم کو ہے. اس کے بعد تیسرا عثمان غنی, چوتھا حضرت سیدنا علی. صحیح ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر مومن تھے یا غیر مومن تھے؟ ابوبکر مومن تھے یا غیر مومن تھے؟ مومن تھے. مومن تھے نا. مومن تھے نا. جی اوکے, مومن تھے. حضرت عمر کیسے مومن تھے یا مومن نہیں تھے؟ حضرت عمر کیسے مومن تھے یا مومن نہیں تھے؟ مومن تھے. عثمان صاحب, وہ حضور کے صحابی, عثمان صاحب حضور کے صحابی تھے تینوں. اور صحابی مومن تھے یا نہیں تھے؟ صحابی مومن تھے یا نہیں تھے؟ مومن تھے نا. سوال کے جواب لیں. یہ کتاب ہے, سوال کے جواب لیں. یہ کتاب ہے لأبی بکر احمد ابن عامر ابن ابی عاصم. ابن عامر ابن ابی عاصم. ایک منٹ بھائی, میری آواز واپس آ رہی ہے. ایک منٹ, اور تم میری بات نہ کاٹو, سنو. اچھا, تو یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب السنہ. اب یہ ابن ابی عاصم کون ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ بہت بڑا محدث ہے, شیعوں کی نہیں, روافظ کی نہیں, اس فرقے کی جماعت عمریہ کی. ہمارے جو بھائی ہیں نا, کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں, انہی کی فرقے کی. یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء, چھاپ مؤسسۃ الرسالہ, یہ جلد نمبر 13, صفحہ 1993 میں چھپی ہے. ذہبی صاحب کی بہت مشہور معروف کتاب. یہ میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 430, صفحہ نمبر 430 ترجمہ ہے, زندگی نامہ ہے, بایوگرافی ہے ابن ابی عاصم کی. حافظ کبیر, بہت وڈا وطیرا وڈا حافظ, امام بارع, بارع ہوتا ہے لائق کو, بہت ہی لائق, انٹیلیجنٹ, بہت ہی بڑا عالم. متبع للآثار, احادیث کا محقق. كثير التصانيف, كان من الصيانة والعفة بمحل عجيب. تقوی میں اور پاک دامنی میں اس کا بہت ہی عجیب رتبہ ہے. اچھا, اور اس کے بہت سارے اور اوصاف, اور یہاں پہ اس کے صفات حسنہ ذکر کرتے ہیں. کتاب کیا ہے؟ السنہ. مؤلف کون ہے؟ ابو بکر احمد ابن عامر ابن ابی عاصم, متوفى سنہ 287, یعنی بہت پرانا عالم ہے. بخاری جو ہے سنہ 255 وفات ہے, مسلم 260, یعنی اسی کے زمانے کے لوگ ہیں, یہ ہے کہ جنریشن کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے کا محدث ہے. کتاب کا محقق کون ہے؟ ڈاکٹر باسم بن فیصل جوابرہ. یہ کون ہے؟ ڈاکٹر استاد الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ الریاض. یہ اس حدیث کے پروفیسر ہیں اصول الدین کالج میں, امام محمد بن سعود لعنت اللہ علیہ, یونیورسٹی ریاض میں. ریاض کہاں ہے بھائی؟ ریاض جو ہے ٹیررزم کا جو سینٹر ہے, آپ کو پتہ ہے, دہشت گردی, تکفیر, دہشت گردی, سب وہ جڑ کہاں ہے؟ ادھر ہی, ٹھیک ہے نا. دار السمعی للنشر میں یہ کتاب چھپی ہے. کب چھپی ہے؟ سنہ 1998. بھائی ایمانداری سے سب دکھا رہا ہوں, نہیں دکھا رہا ہوں؟ اور بھائی زلفوں والی قاری, اور 10 یار, اور 10 صحیح سب بتا رہا ہوں نا ایمانداری سے, یعنی ایرا پیری کرو یا صحیح دکھا رہا ہوں؟ ایرا پیری کرو یا صحیح دکھا رہا ہوں؟ سمجھ رہا ہوں. آپ بیان کریں نا, میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اوکے. اچھا, اس کتاب میں میرے محترم ناظرین, اس کتاب میں صفحہ نمبر ہے
799 حدیث نمبر 1222 ابن عباس سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا، ان حضرت سے میں نے پوچھا کہ ابو بکر مومن تھے یا نہیں تھے؟ کہا مومن تھے۔ میں نے ان سے پوچھا عمر مومن تھے یا غیر مومن؟ کہتا ہے مومن تھے۔ میں نے ان سے پوچھا عثمان مومن تھے یا غیر مومن تھے؟ یہ کہتے مومن تھے۔ اور ان کا سوال کیا ہے کہ خلیفہ اول کون ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ پہلی بات یہ ہے، یہ حدیث تو متواتر، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ ہارون خلیفہ اول تھے یا خلیفہ دوم سے ہم چاروں؟ ہاں یہ قرآن کھول کے دیکھنا بھیا۔ ہارون جو تھے خلیفہ اول بھی تھے، شریک امر بھی تھے، نہ صرف خلیف جانشین تھے، وَأُخْلُفْنِي فِي قَوْمِ، ٹھیک ہے نا؟ ہارون کا کیا مقابلہ؟ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ہارون کے جوتی کے برابر ہو، ٹھیک ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کے جتنے صحابی تھے وہ ہارون کے جوتی کے برابر بھی نہیں تھے، اور وہی منزلت سید المسلمین علی علیہ السلام کو اس امت میں حاصل ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے صحابی کی مقدار کیا ہے، جو ہارون کا جوتا اور ہارون کا جو فرق ہے نا، ہاں وہی فرق یہاں پر ہے۔ کیونکہ یا تو نبی کو جھٹلاؤ، ابھی سن لو زلفوں والے وقاری، یا تو نبی کو جھٹلاؤ، بولو کہ نہیں نبی کو پتہ نہیں ہے کہ ہارون کون ہے، بھائی یہ کافر ہو جاؤ، دین سے خارج ہو جاؤ، یا نبی کی تصدیق کرو، پھر ابو بکر عمر کے کیا ویلیو، صحابہ کی کیا ویلیو، یعنی جو فرق ہے جوتے اور ہارون میں جو فرق ہے نا، وہی صحابہ اور سید المسلمین علیہ السلام میں فرق رہ گیا۔ اچھا اس سے آگے الا انک لست نبیا، آپ نبی نہیں ہیں، وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، آپ میرا خلیفہ ہر مومن میں میرے بعد ہیں، ہر مومن پر میرا خلیفہ میرے بعد ہے۔ تم نے خود کہہ دیا کہ ابو بکر مومن تھا، تو اس پر نبی کا خلیفہ کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام۔ تو اس پر نبی کا جانشین کون ہے؟ نبی کی جانب سے امام کون ہے؟ سید کون ہے؟ مولا کون ہے؟ علی علیہ السلام۔ آپ نے خود کہہ دیا کہ عمر مومن تھا، تو ثابت یہ ہوا کہ اس پر نبی صلی اللہ کل مومن، ہر مومن، یا کہہ دو کہ بھائی ابو بکر عمر عثمان مومن نہیں تھے اس لیے علی علیہ السلام ان کا خلیفہ نہیں تھے، تو پھر آپ نے ان کا ایمان کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا نا۔ یا کہہ دو کہ وہ مومن تھے تو پھر بھی ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ کہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے امام، ان کے سید تھے، ان کے سالار تھے۔ اچھا میرے بعد ہر مومن پہ آپ میرے خلیفہ۔ اسناد حسن رجال الشیخین، اس کی سند اتنی پیاری ہے، اس کے سب رجال بخاری مسلم کے رجال، غیر ابن ابی بلج وہو صدوق وله شواہد، اور اس کے شواہد بھی ہیں۔ تو یہ حدیث صحیح بھی ہے، نہ صرف صحیح ہے، صحیح کے اعلیٰ ترین درجوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کس نے شہادت دی ہے؟ ڈاکٹر باسم فیصل جوابرہ، استاد الحدیث، حدیث کا پروفیسر، کہاں پر؟ وہابیت کے گڑھ پر، شیعوں کی تکفیر کے گڑھ پر، حصول الدین کالج ریاض محمد ابن سعود یونیورسٹی میں، اور یہ وہ اس کا بھی شاگرد بھی ہے۔ کس کا شاگرد ہے؟ محمد ناصر الدین البانی کا شاگرد بھی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کون بولو قاری، طبیعت صاف ہو گئی آپ کی کہ نہیں؟ اگر نہیں صاف ہوئی تو مزید صاف کر لیں، طبیعت صاف نہیں۔ میں آپ کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ویڈیو کے سامنے آ جاؤ نا، ہاں آپ کی کتب اور ہماری کتب، چاہے بخاری ہے، مسلم ہے، یا اس کے بعد ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، جو بھی کتب ہیں سیاستہ کی ہیں، یہ دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ کیونکہ آپ نے کئی صحابہ کرام کا، ہاں کیوں الگ ہے یہ بتائیں نا۔ آپ ہماری کتب سے ہیں نا، کیوں آپ غلط راستے پہ، ہم سچ راستے پہ ہیں، اس لیے الگ ہیں۔ کیوں غلط راستے پہ؟ میں آپ کو ایک دلیل دکھاتا ہوں، میں آپ کو قاری سنیں نا، سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سنیں رسول اللہ۔ کام کیا کرتے ہو تم قاری بھائی؟ اس کو چھوڑو، تم کام کیا کرتے ہو؟ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ میں بھی پڑھتا ہوں۔ کی پڑھتے ہو؟ دین بھی تو دنیا بھی۔ تو کیا کہاں پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو بھائی؟ کیا پڑھتے ہو بھائی؟ صحیح جواب ہے۔ میں ابھی درس نظامی کر رہا ہوں۔ چلو آپ کو استاد کا نام کیا ہے؟ کیوں خیریت ہے؟ اس کو لے کے آؤ نا، اس کی طبیعت صاف کریں۔ نہیں اس کی طبیعت صاف کریں۔ نہ انسان بنے، بات سنیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ابھی، آپ نے سنائی میں نے سنی، آپ نے سنائی میں نے سنی، اب میں نے سنانی ہے، آپ نے سننی ہے۔ ایک اور رسول اللہ بخاری شریف کا حدیث،
बुखारी को हम सही नहीं मानते, मुबारक है, बुखारी हम नहीं मानते नहीं, बुखारी हम नहीं मानते नहीं। क्यों नहीं, क्या सुनाओगे? क्यों नहीं मानते? गलत है, उसमें झूठ बहुत है, गलत है, उसमें झूठ बहुत है। क्यों झूठ बोलते हैं ये? अच्छा एक मिनट, तबीयत आपके मजहब का असास ही झूठ पर है, आपके मजहब का असास ही झूठ पर है। नहीं नहीं, आप सच बोलते तो क्या हो जाता है, आप सच बोलते तो क्या हो जाता है। नहीं नहीं, आपकी बुखारी सही है क्या? हमारे किताबें सही हैं जी, हमारे किताबें सही हैं जी। किस तरह सही है? इसलिए कि सही है, करे ना, इसलिए कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले, इसलिए कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले। अहले बैत और सहाबा, और भाई हर फिरके के पास जाओगे ना, उसका किताब उसके लिए सही है और मुखालिफ फिरके की किताब उसके लिए बातिल है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अभी तो मैंने पहला सवाल इसीलिए मैंने कहा था अपने उस्ताद जी को लेके आओ, इसीलिए मैंने कहा अपने उस्ताद साहब को लेके आओ, वो जो आपके साथ निजामी करता है ना, दिन रात निजामी निजामी, ठीक है ना, वो उसको लेके आते हैं इधर, सुने, वो उसको लेके आते हैं इधर। भागने नहीं है। अभी तो मैंने पहला सवाल किया, आप फंस गए हैं, बस बात खत्म। आप फंस गया, मैंने सुना, फंस गया, नहीं सुन, मैं फंस गया हूँ भाई, मैं फंस गया हूँ। मैंने इनकी अपनी किताब से साबित किया खलीफा बिलाफस कौन है, खलीफा अव्वल कौन है, मैंने सब साबित कर दिया। मैंने साबित किया इनकी किताब से कि सहाबा और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फर्क वही है जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम और जूतों का फर्क है। ये उसका जवाब नहीं दे सका, जवाब दे सका इसने, जवाब नहीं दिया। अब कहता आप फंस गए। मैं कैसे फंस गया? आप फंस गए, मैं कैसे फंस गया? नहीं नहीं, अब मेरी भी बात सुने ना, मेरी बात सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमारी की हालत में थे, हैं, तो एक औरत आई, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे कोई मसला पूछना था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल आना। तो अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस में सामने खुली है, ये बुखारी में भी मौजूद है और मुस्लिम भी मौजूद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कल ना हो तो फिर मैं मसला किससे पूछूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अबू बकर के पास चली जाना, सड़ गए। अब बुढ़िया को बोला ना, बुढ़िया को बोला, बुढ़िया को बुढ़िया को बोला है कि अबू बकर के पास चली जाओ, और वो मसला भी मालूम नहीं आपने, कोई शरई मसला था या कोई दुनियाई मसला था, या उस बुढ़िया को मसलन जरूरत थी किसी नौकर की, हैं जी, वो तो आपने बोला नहीं ना। मैं आपको हदीस दिखा देता हूं, ये हदीस क्या है, मैं आपको ये बुखारी से खोल के दिखा दूं अगर मुझे मिल जाए। बुढ़िया को बोला है कि तू अबू बकर के पास चला जा, हो सकता है बुढ़िया को शौहर की जरूरत है, ठीक है। बुढ़िया, ये बुखारी में मौजूद है, ये रवायत, ये बुखारी में मुझे नहीं लगता है बुखारी में है, ये किताब तमहीद में है, तमहीद है इब्न अब्दुल बर की। एक मिनट में इब्न अब्दुल बर, अल्फाज हदीस के ये हैं, ये बुखारी में नहीं। आप कह रहे हैं बुखारी में है, बुखारी में नहीं है रवायत। बुखारी की रवायत में आपको दिखा देता हूँ, किताब तमहीद लिमा फिल मुवत्तई मिन अल मआनी वल असानीद, जुज़ नंबर 2, सबसे पुराना जो है वो ये किताब मुवत्ता में, 1990 में किताब छपी है। अच्छा, इसमें सफ़ा नंबर 126 में ये रिवायत है। वो आपने जो कहा कि उससे मसला पूछा, वो भी आपने झूठ बोला, वो रिवायत में नहीं है। अगर है तो मुझे दिखा देना भाई, वो मुझे तस्दीक करो, लेकिन रिवायत में ये नहीं है। हदीस यह है, जुबैर इब्न मुतइम ने कहा, मोहम्मद इब्न जुबैर ने अपने वाले जुबैर इब्न मुतइम से रिवायत की, इन्ना इमराअतन अतत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, एक औरत, फसअलतहु अन शैइन, उनसे किसी चीज के मुतालिक पूछा है, किसी चीज के मुतालिक। ये नहीं है कि वो हतमन कोई शरई हुक्म था, नहीं, कोई चीज हो सकता है। मुझे एक अच्छा चरवाहे की जरूरत है, मुझे एक अच्छे मोची की जरूरत है। अच्छी मोची यहां पे कौन है? एक नौकर कौन है? क्योंकि अबू बकर का क्या काम था? आप मुख्तलिफ कुतुब में देखें, अबू बकर जो है ना अपने मोहल्ले में मदीने आकर, मदीने से पहले इन लोगों का तो जो शुगल था तो मैंने बता दिया था, इनका खानदानी काम क्या था मक्के में। इनका काम जो है वो कहने के लायक ही नहीं है। इनके वालिद साहब बचपन से इनको लेके कहां जाते थे, ठीक है ना, हाथ पकड़ के अबू बकर को। वो तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि आपकी बेहुरमती होगी, आपकी अपनी किताबों में मौजूद है। मदीने में आके इसका काम क्या था भाई? ये बकरियों का देखभाल करते थे। ये कोई इतना वो नहीं था, और यहाँ पे तो वो चकला चलाया नहीं जा सकता था मदीने में। इन्होंने कोशिश की थी, इन लोगों ने, सहाबा ने, कि मदीने में भी चकला खोला जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि ये काम इधर नहीं कर सकते, ठीक है। और रिवायत भी मैंने दिखा दिया, तफसीर इब्न अबी हातिम में वो मौजूद है। अच्छा, तो ये इसका काम था बकरियां चलाना। तो ये औरत आई है, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज के मुतालिक पूछा है, ठीक है ना। वो हो सकता है बकरियां,
یہ بکری ہم کس کے حوالے کرتے ہیں, یہ بکری چرواہا موچی کی ضرورت ہے, کہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, نوکر کی ضرورت ہے. فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ, بولا کہ ان کو فرمایا کہ تم آپ بعد میں آ جانا. قالت یا رسول اللہ ان رجعت فلم اجدك, یا رسول اللہ اگر میں آیا اور آپ نہیں تھے. قال كأنها تعني الموت, گویا راوی کہتا ہے کہ گویا اس کا مراد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے مراد ہے. قال فأتي ابا بکر, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کے پاس پھر چلے جانا, ٹھیک ہے نا. قال الشافعی وفي هذا دلیل على خلافت ابو بکر, ابو بکر شافعی نے بولا یہ ابو بکر کی خلافت کی دلیل ہے. یہ مذاق کر رہے ہو, ایک عورت آئی ہے اس سے کوئی بات پوچھیے, کہا کہ اگر آپ نہیں ہے کس کے پاس چلیں, کہا ابو بکر کے پاس چلے جانا, وہ یہ خلافت کی دلیل ہے, اس سے خلافت ثابت ہوتی ہے. تم پہلے یہ بتاؤ کہ وہ مسئلہ جو پوچھا تھا جو عورت, وہ کون سا مسئلہ تھا؟ وہ تو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, دنیاوی ہو سکتا ہے, کوئی گھٹیا بات ہو سکتا ہے, مثلا کوئی معمولی بات, موچی کی ضرورت ہے مجھے نوکر کی ضرورت ہے, تو ابو بکر اچھا نوکر ہے. اچھا اب بخاری میں دیکھو جناب, بخاری میں خود عمر کہتے ہیں, صحیح بخاری, شافعی نے کیا بولا, اب عمر شافعی کو جھٹلا رہا ہے. صحیح بخاری شاب دار احیاء التراث العربی, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں, دار احیاء التراث العربی, صفحہ نمبر ہے 1275,